الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا علي ما بانا حق عن الباطل والمؤمن عن الكافر. الصلوات ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں. ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں. خاردہ راہوں میں مسکرا کے چلتے ہیں. ارے کیا سمجھ کے یہ دنیا ہم سے بغض رکھتی ہے. ہم تو وہ ہیں دل جن کی موت سے بہلتے ہیں. ارے ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر. بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے جلتے ہیں. ذکر مرتضیٰ چھیڑا کیا برا کیا میں نے. آپ اس طرح پہلو کس لیے بدلتے ہیں. حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جو حمد و ثنا کے لائق ہے. درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ اور پاکیزہ بندوں پر جن سے نسبت پا کر درود کو یہ عزت ملی کہ جزو نماز قرار بنے. مومنین کرام محبان اہل بیت، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول کا ایک فرمان کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں سید الانبیاء ارشاد فرما رہے ہیں لولا علی ما بانا حق عن الباطل والمؤمن عن الکافر. اگر علی نہ ہوتا تو مومن اور منافق کا پتہ نہ چلتا. اگر علی نہ ہوتا تو حق اور باطل کا پتہ نہ چلتا. خطیب منبر سلونی صفات عالیہ کا مظہر و پیکر علی، خود علم و فضل کی زینت علی جب آ کر مسند رسول پر جلوہ فگن ہوئے. جب خلافت ٹھوکریں کھا کھا کر آ کر علی کے دروازے پر دستک دی، اے ابو طالب کا بیٹا آ کے مجھے سنبھال. اس وقت علی مولا چلتے چلتے اس وقت اس مقام پر آئے جہاں پر تبرکات انبیاء والا صندوق رکھا تھا. ایک صلوات پڑھیں سارے حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جہاں پر تبرکات انبیاء والا صندوق رکھا ہوا تھا. سید الانبیاء نے وہ صندوق کھولا. پیراہن مصطفیٰ علی نے زیب تن فرمایا. آبائے مصطفیٰ علی نے زیب تن فرمائی. آسائے مصطفیٰ علی نے اٹھا کر، نبی کا امامہ اٹھا کر علی نے سر پہ رکھا. آج 25 سال بعد علی نبی بن کر گھر سے روانہ ہوئے. جب علی مولا چلتے چلتے منبر رسول کے قریب پہنچے. اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو منبر ہے نا جس پر اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ منبر اس منبر رسول کی تشبیہ
بھی ہے، لیکن اس میں اور اس میں کچھ فرق تھا۔ وہ جو منبر رسول تھا اس کے 4 سٹیپ تھے، اس کے 3 سٹیپ ہیں۔ اس کے 4 سٹیپ تھے، اوپر والے سٹیپ پر بیٹھتے تھے کائنات کے رحمت نبی۔ جب خلیفہ اول کا دور ہے، اس نے احترام پیغمبر میں اوپر والے سٹیپ کو، اوپر والے زینے کو چھوڑ دیا، تیسرے زینے پر آ کر بیٹھ گئے۔ جب خلیفہ دوم کا دور ہے، اس نے آ کر دوسرے زینے پر بیٹھ گئے۔ جب خلیفہ سوم کا دور ہے، وہ بالکل پہلے زینے پر بیٹھ گئے۔ کائنات کے رحمت نبی کی جگہ پر کوئی نہیں بیٹھا۔ جب علی مولا چلتے چلتے منبر رسول کے قریب پہنچے، علی نے تقریباً تاریخ میں ملتا ہے 35 یا 25 ہزار کا مجمع تھا، سب کی نگاہ تھی علی کے قدموں پر۔ سارے یہی سوچ رہے تھے، منبر کے جو سٹیپ تھے، منبر کے جو زینے تھے، وہ ہو گئے تھے پورے۔ اب سوچ رہے تھے علی کھڑتا کہاں ہے، علی رکتا کہاں ہے، علی چڑھتا کہاں ہے، علی بیٹھتا کہاں ہے۔ برادران ایمانی، علی مولا چلتے چلتے جب منبر کے قریب پہنچے، علی نے پہلے زینے پر قدم رکھا، علی نے دوسرے زینے پر قدم رکھا، علی نے تیسرے زینے پر قدم رکھا، اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے جہاں پر کائنات کے رحمت نبی بیٹھتے تھے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جب اسی مقام پر بیٹھے، ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا علی باقی جو اصحاب تھے انہوں نے احترام پیغمبر میں پیغمبر کی جگہ پر نہیں بیٹھے، آپ بالکل اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے ہو جہاں پر سید الانبیاء بیٹھتے تھے، سید الانبیاء بیٹھتے تھے۔ اس وقت علی مولا فرماتے تھے یہ تو لکڑی کا منبر ہے، اس وقت تم کہاں تھے جب خانہ کعبہ کے اندر میں نبی کے کاندھوں پر سوار ہو کر بت توڑ رہا تھا؟ اس وقت تم کہاں تھے؟ اگر اس وقت تم دیکھتے تو تمہارے دل پر کیا گزرتی؟ اللہ اکبر۔ علی مولا نے منبر رسول پر بیٹھ کر جو سب سے پہلا کام کیا، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا۔ الحمدللہ علی احسانہ لقد راجع حق علی مکانی، لاکھ حمد ہے اس کریم پروردگار کی جس نے کثیر مدت کے بعد حق کو اپنے مقام پر بٹھا دیا۔ لاکھ حمد ہے اللہ کی۔ کتنا عرصہ لگا تھا؟ تاریخ میں ملتا ہے 25 سال بعد علی کو خلافت۔ علی مولا نے سب سے پہلے جو خطبہ دیا، فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ خلق خلق من الہوا، اکلہم من الہوا، وشربہم من الہوا، ولباسہم من الہوا، حتی نومہم علی الہوا۔ علماء بیٹھے ہیں، علی مولا فرماتے ہیں اے لوگو، اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے جو ہوا سے بنی۔ اللہ نے ایک مخلوق ہوا سے بنائی ہے۔ اکلہم من الہوا، وہ مخلوق کھاتی بھی ہوا سے ہے، وشربہم من الہوا، وہ مخلوق پیتی بھی ہوا سے ہے، ولباسہم من الہوا، اس مخلوق کا لباس بھی ہوا سے بنتا ہے، حتی نومہم علی الہوا، حتی وہ مخلوق سوتی بھی ہوا کے اوپر ہے۔ جب علی مولا نے یہ خطبہ دیا، اچھا مجمع کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو علی مولا کو پہلے ہی برداشت نہیں کر رہے تھے۔ جب علی مولا نے یہ خطبہ دیا، مجمع کے اندر چیما گوئیں شروع ہوگی، کیسی مخلوق ہے، بنی بھی ہوا سے ہے، کھاتی بھی ہوا سے ہے، پیتی بھی ہوا سے ہے، پہنتی بھی ہوا سے ہے، سوتی بھی ہوا کے اوپر ہے۔ علی مولا نے جب ان کی چیما گوئیں سنی، علی مولا نے خطبے کا رخ تبدیل کیا۔ مولا فرماتے ہیں جب میں علی ان کے درمیان جا کر بیٹھتا ہوں تمہارا ذکر چھیڑ دیتا ہوں، کیا؟ ان اللہ خلق خلق من الارض، اکلہم من الارض، شربہم من الارض، ولباسہم من الارض، حتی نومہم علی الارض۔ مولا فرماتے ہیں جب میں علی ان کے درمیان بیٹھتا ہوں تمہارا ذکر چھیڑتا ہوں، کیا؟ اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے، مٹی سے بنائی ہے، اکلہم من الارض، اس مخلوق کا کھانا بھی مٹی سے نکلتا ہے، وشربہم من الارض، اس مخلوق کا پانی بھی مٹی سے نکلتا ہے، ولباسہم من الارض، اس مخلوق کا لباس بھی مٹی سے نکلتا ہے، حتی نومہم علی الارض، حتی وہ مخلوق سوتی بھی مٹی کے اوپر ہے۔ آگے مولا فرماتے ہیں یتعجبون کما تعجبون، جب میں علی ان کے سامنے تمہارا ذکر کرتا ہوں، تمہارے سامنے ان کا ذکر کرتا ہوں، وہ بھی ایسے تعجب کا اظہار کرتے ہیں جیسے تم تعجب کر رہے ہو۔ اگلا جملہ مولا فرماتے ہیں ناج البلاغہ میں، انا حجت اللہ علیہم کما حجت اللہ علیکم، میں ان پر بھی حجت خدا ہوں، تم پر بھی حجت خدا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
جب مولا کا خطبہ اس نہج پر پہنچا، مولا کا ایک صحابی ہے صعصع بن سمعان، کھڑا ہو گیا، یا علی چند سوال کرنا چاہتا ہوں، بڑے لطیف سوال ہے۔ مولا فرماتے ہیں پوچھ، یا علی انت افضل ام آدم ابو البشر؟ اللہ، یا علی آپ افضل ہیں یا حضرت آدم علیہ السلام افضل ہیں؟ تاریخ میں ملتا ہے جب صعصع بن سمعان نے یہ سوال کیا، کائنات کی خوشیاں سمٹ کر علی کے چہرے پر نظر آئیں۔ اللہ، مولا فرماتے ہیں صعصع میں افضل ہوں۔ توجہ برادر، میں افضل ہوں۔ کہتے مولا کیسے افضل ہے؟ ہمیں قائل کریں، ہمیں کہانے کریں، ہمیں دلیل دیں، آپ کیسے افضل ہیں؟ مولا فرماتے ہیں عقل سے دلیل دوں یا قرآن سے دلیل دوں؟ کہتا ہے مولا قرآن سے دلیل دے دو تو بہتر ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں ایسا اللہ نے حضرت آدم کو 2 بیٹے عطا کیے، قرآن پڑھو، اللہ نے آدم کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام حابیل ہے، ایک کا نام قابیل ہے، ایک قاتل ہے، ادھر توجہ فرمائیں، ایک قاتل ہے، ایک مقتول ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ایک لعنت کا حقدار ہے، ایک رحمت کا حقدار ہے۔ مولا فرماتے ہیں صعصع آج کے بعد علی کو اور آدم کو ایک ترازو میں نہ تولا کر، کیوں؟ اللہ نے آدم کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک جنتی ہے، ایک جہنمی ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ایک قاتل ہے، ایک مقتول ہے۔ اللہ نے علی کو 2 بیٹے عطا کیے، حسن بھی جوانان جنت کا سردار ہے، حسین بھی جوانان جنت کا سردار ہے، حسن بھی جوانان جنت کا سردار ہے، حسین بھی جوانان۔ اگلا سوال، یا علی انت افضل ام نوح النبی؟ یا علی آپ افضل ہیں یا حضرت نوح علیہ السلام افضل ہیں؟ مولا فرماتے ہیں میں افضل ہوں۔ مولا دلیل دو۔ مولا پھر پوچھتے ہیں قرآن سے دلیل دوں یا عقل سے دلیل دوں؟ اللہ کہتے ہیں مولا قرآن سے دلیل۔ مولا فرماتے ہیں ایسا اللہ کا قرآن پڑھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح نہیں ہے، ان کا نام ہے ایلیا بھی ملتا ہے، عبد الغفار بھی ملتا ہے، عبد الجبار بھی ملتا ہے۔ نوح کیوں کہتے تھے؟ امت نے حضرت نوح علیہ السلام کا دل بہت دکھایا تھا، روتے بہت تھے۔ جب پریشان ہوئے حضرت نوح علیہ السلام، آواز پروردگاری ہو میرا نوح پریشان کیوں ہے؟ آواز آتی ہے پروردگاری یہ لوگ میرے نہیں مانتے۔ آواز پروردگار نوح میں ان کا خدا ہوں، یہ میرے بندے ہیں، میں ان کا خالق ہوں، یہ میرے محتاج ہیں۔ پروردگار کیا کروں؟ آواز پروردگار ہے نوح کشتی بناؤ۔ کشتی تیار ہوئی، جب کشتی چلی، اللہ کے نبی کا بیٹا ہے کنان، وہ بھی سوار نہ ہوا، بیوی ہے رابعہ بھی نام ملتا ہے، عائلہ بھی نام ملتا ہے، مختلف نام ہے، وہ بھی سوار نہیں ہوئی۔ اچھا ادھر پہلے ایک جملہ عرض کرتا چلوں، حضرت نوح کا جو بیٹا ہے، اگر اس دور میں شناختی کارڈ بھی بنتے نا، یہی لکھا جاتا کنان ابن نوح۔ توجہ برادران، بڑا لطیف جملہ ہے، کنان ابن نوح، خونی رشتہ ہے، نسبی رشتہ ہے، یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب طوفان نوح آیا، بیٹا ڈوبنے لگا، فطری محبت نے تڑپ ماری، آواز دے کر کہتا نبنی من اہلی، میرا اللہ اس کو تو بچا لے، یہ میرا بیٹا ہے۔ آواز پروردگار ہے یا نوح انہ لیس من اہلک، اب یہ تیری نسل میں سے نہیں، کیوں؟ انہ عملہ غیر صالح، اس کے کام اچھے نہیں ہیں، اس کا کردار تیرے کردار کے ساتھ نہیں ملتا، اس کا گفتار تیرے گفتار کے ساتھ نہیں ملتا۔ نبی ہے، نبی بھی نہیں رسول ہے، رسول بھی نہیں، صرف اولو العزم رسول ہے۔ اتنی شخصیت، اتنی رتبے ہونے کے باوجود نبی کا اپنا سگا بیٹا ہے، کردار نہیں ملتا، اللہ نے نسل سے نکال دیا۔ سارا دن ہم حسین حسین کریں، سارا دن یا علی علی کریں، اگر ہمارا کردار، ہماری گفتار نہ حسین سے ملتا ہے نہ علی سے ملتا ہے، نہ علی کہے گا ہمارے شیعہ ہیں، نہ حسین کہے گا ہمارے آزادار ہیں۔ اللہ اکبر۔
مولا فرماتے ہیں احساسا میں افضل ہوں. کہتے ہیں مولا دلیل دے. اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں احساسا اللہ نے نوح کو وہ بیوی عطا کی جو اپنی نجات ممکن نہ کرا سکی. اللہ نے زہرا علی کو وہ زہرا عطا کی جو کائنات کی عورتوں کو جنت کی ضمانت عطا فرما رہی ہے. اللہ اکبر. اگلا سوال کرتا ہے یا علی انت افضل ام موسیٰ کلیم اللہ. یا علی آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل. ایک صلوات پڑھے سارے حضرات. صلی علی محمد وآل محمد. یا علی آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں. مولا فرماتے ہیں ایسا سا قرآن پڑھ میں افضل ہوں. مولا دلیل دے. مولا قائل کرے ہمیں آپ کیسے افضل ہیں. مولا فرماتے ہیں ایسا سا جب آواز پروردگاری یا موسیٰ اذهب الى فرعون فانه طغى. اے موسیٰ فرعون کے پاس جا, یہ سرکش ہو گیا ہے, یہ باغی ہو گیا ہے. اس کو کہے اے فرعون تو خدا نہیں, خدا وہ ہے جو آپ کا بھی خالق ہے, میرا بھی خالق ہے, انبیاء کا بھی خالق ہے, پوری دنیا کا خالق ہے. اے فرعون تو خدا نہیں, خدا وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا. حضرت موسیٰ چلے. جب فرعون کے دربار میں پہنچے, تخت لگا ہوا تھا, حوالی بھی موجود تھے, پادری بھی موجود تھے, بادشاہ بھی موجود تھا, جادوگر بھی موجود تھے. توجہ برادران, جادوگر بھی موجود تھے. سارا دربار بھرا پڑا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دربار کے اندر آئے, جادوگر کسی کے ہاتھ میں رسی تھی, اس نے رسی پھینکی سانپ بن گیا. کسی کے ہاتھ میں لکڑی تھی, توجہ, لکڑی پھینکی سانپ بن گیا. حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں, آواز پروردگاری یا موسیٰ ما تلک بیمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ پروردگار میرا عصا ہے. آواز پروردگار موسیٰ اس کو پھینک, توجہ, اس کو پھینک. امام علی فرماتے ہیں جب موسیٰ نے وہ عصا پھینکا, کچھ سانپ نہیں بنا بلکہ بہت بڑا اژدہا بن گیا, بہت بڑا اژدہا بن گیا. چلا ہے ان سانپوں کی طرف, چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا. جب نگل گیا چلا ہے پھر بادشاہ کی طرف. حواری بھی ڈر گئے, پادری بھی ڈر گئے, جادوگر بھی ڈر گئے. سارے کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ, آمنا برب ہارون و موسیٰ, آمنا برب ہارون و موسیٰ. ہم ایمان لائے, موسیٰ کے رب کو مان گئے, ہارون کے رب کو مان گئے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے, اچھا علی مولا فرماتے ہیں ایسا سا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا پھینکا تھا, اس وقت اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ بہر بہادر بنے ہوئے تھے. اللہ نے قرآن کے اندر حضرت موسیٰ کے اندر کا نقشہ کھینچا ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً, اندر سے حضرت موسیٰ گھبرائے ہوئے تھے. علی مولا فرماتے ہیں ایسا سا آج کے بعد موسیٰ کو اور علی کو ایک ترازو میں نہ تولا کر. کیوں؟ جو بندہ اپنے عصا کو اژدہا کی شکل میں دیکھ کر ڈر جائے وہ ہے موسیٰ جو 3 دن کا ہو کر اژدہا کے 2 ٹکڑے کر دے, اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. جو 3 دن کا ہو کر اژدہا کے 2 ٹکڑے کر دے, اسے علی کہتے ہیں. کیا ہے علی کی عظمت. اہل سنت کا ایک بہت بڑا محقق ہے جس کا نام ہے ثابت ابن جوزی. اس نے علی مولا کی عظمت پر, علی مولا کے مرتبے پر, علی مولا کی فضیلت پر ایک نظم لکھی ہے. ابھی میں نظم لکھی ہے, تھوڑا سا ساتھ دینا انشاءاللہ میں آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں لو کان عبدن اطا بالصالحات غدا وود کل نبی و مرسل و ولی سام مسام سوا من بلا زجری کام مقام قوام بلا زللی حج محج من فرض و من سنن طاف مطاف حاف غیر المنتهلی وطار فی الجب لا یهدی لا احد وغاص فی البحر معموم من البلل آت یکفل الیتام من الدباج كلهم ویتمون جاہین البر بالاسل وحاش فی الناس الاف المؤلفا آریا من ذنب معصوم من الزلل ما کان فی الاسر عند اللہ متفعا الا بحب امیر المؤمنین علی. اللہ کیا کہتے ہیں, لو کان عبدن اطا بالصالحات غدا, کوئی بندہ, ادھر اس نے خاص نہیں کیا کون سا بندہ, عربی ہو, اجمی ہو, گورا ہو, کالا ہو, شامی ہو, کوفی ہو, کامن نام ہے, کوئی بندہ
لو کان عبدن اتا بصالحات، تھوڑا سا اس میں ساتھ دینا، لو کان عبدن اتا بصالحات غدا، کوئی بندہ اتنا نیک ہو جو ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، نیکیاں کرتے کرتے برادران ایمان تھکے بھی نہیں، وود کل نبی و مرسل و ولی، ہر نبی اور رسول کے ساتھ محبت کرے، کسی کے ساتھ دشمنی نہیں۔ توجہ، ساما مساما سوامن بلا زللی، اتنا اللہ کا نیک بندہ ہو جو ہر سال واجب روزے رکھتا رہے، کوئی سنتی روزہ چھوڑے بھی نہیں، کام مقام قوامن بلا زللی، اتنا اللہ کا نیک بندہ ہو جو ساری ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہے، عبادت کرتے کرتے برادران ایمانی تھکے بھی نہیں، حج من فرض و من سنن، اتنا اللہ کا نیک بندہ ہو جو ہر سال واجب حج کو جاتا رہے، کوئی سنتی حج چھوڑے بھی نہیں، طاف مطاف حاف غیر منتہلی، اللہ کا خانہ کعبہ کا بھاگ بھاگ کر طواف کرتا رہے، طواف کرتے کرتے برادران ایمانی تھکے بھی نہیں، طاف مطاف حاف غیر منتہلی، وطار فی الجو لا یہدی الی عاد، اتنا اللہ کا نیک بندہ ہو جو ہوا میں سے اڑتا ہوا آئے، نیچے گرے بھی نہیں، وغاص فی البحر معموما من البلل، اتنا اللہ کا نیک بندہ ہو جو سمندر میں سے گزر جائے اور اس کے کپڑے بھی تر نہ ہوں، وغاص فی البحر معموما من البلل، آتا یکفر الیتام من الدباج کلهم، اتنا اللہ کا نیک بندہ ہو اللہ کے یتیم بندوں کو کھانا کھلاتا رہے، کس کے ساتھ؟ شہد کے ساتھ کھانا کھلائے، دال کے ساتھ نہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّاغِينَ بِالرَّ بِالْعَسْرِ وَحَاشَ فِي النَّاسِ آلَافَ الْمُؤَلَّفَةِ، اتنا اللہ کا نیک بندہ ہو جو لوگوں کے درمیان ہزارہ سال زندگی گزارے، کیسے؟ وحاشا فی الناس آلاف المؤلفہ آریا من الذنب معصوم من الزلل، گناہ سے بچ 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 کر، گناہ کے ساتھ نہیں، اتنا اللہ کا نیک بندہ ہو جو اللہ کے یتیم اور بھوکے لوگوں کو کپڑے پہناتا رہے، ریشم کے کپڑے پہنائے، کھدر کے نہیں، اتنا نیک بندہ ہو صفا اور مروہ کے درمیان بھاگتے ہوئے مظلومی کی حالت میں مارا جائے، اگر اس کی دل میں علی کی محبت نہیں، اس کو اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ دفن کر دیا جائے، اگر وہ مر جائے، اس کی موت میں اور حیوان کی موت میں فرق بھی نہیں، اگر اس کے دل میں علی کی محبت ہی نہیں ہے۔ کیا فرمایا تھا اس دن؟ ایک جملہ کہا تھا، شاید اس مجلس میں کہا تھا یا کہیں اور پر، جو ابو حمزہ سمالی نے پوچھا تھا، امام نے پوچھا، امام زین العابدین علیہ السلام نے، بر محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولا فرماتے ابو حمزہ کائنات میں سب سے افضل ترین مقام کون سا ہے؟ نتیجہ دینے لگا ہوں، کہتا ہے مولا آپ بہتر جانتے ہیں، یا اللہ کا رسول جانتا ہے، یا خدا بہتر جانتا ہے۔ پھر مولا نے فرمایا ما بین رکن والمقام افضل البقاء من الارض، خانہ کعبہ میں رکن سے لے کر مقام ابراہیم تک جو جگہ ہے نا، کائنات میں سب سے افضل ترین مقام ہے۔ پھر فرمایا اے ابو حمزہ، اگر کسی بندے کی عمر حضرت نوح جتنی ہو، ساری زندگی اسی جگہ پر عبادت کرتے ہوئے گزار دے، ساری زندگی اعمال کرتے ہوئے گزار دے، ثم لق اللہ بغیر ولایتنا لم ينفع ذلك، اگر اسی حالت میں مر جائے، اس کے دل میں ہماری محبت نہیں ہے، اس کا نہ عمل قبول ہے نہ اس کی دعائیں قبول ہیں۔ اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی آل محمد، معرفت آل محمد برات من النار، آل محمد کی جو معرفت ہے آگ سے بچائے گی۔ اللہ اس دین کی قدر کی، اس دین میں بہت بڑا خرچ ہوا ہے۔ بس آزاد ہے، دین کو بچانے کے لیے آل رسول نے سب کچھ قربان کر دیا۔ حسین کی شہادت کے دو عجیب گواہ ہیں، علی اصغر اور معصومہ سکینہ۔ آزادہ بابا کے بعد سکینہ بہت روئی ہے، ایک تو اس وقت روئی جب 10 محرم کا دن تھا، بڑی مشکل سے حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے،
سامنے آ گئی سکینہ، بابا تیری عزت کی قسم ہے پیاس بڑی لگی ہے، لیکن بابا یہ نہیں کہتی مجھے پانی دو، بابا تھوڑی دیر گھوڑے سے اتر کر آ میرے ساتھ زمین پہ بیٹھ۔ اسادر آپ اس وقت قالینوں پہ بیٹھے ہوئے ہو، کربلا کا میدان تھا، بیٹوں کا مارا ہوا حسین، بھائیوں کا مارا ہوا حسین، اصحاب کا مارا ہوا حسین، سارا دن لاشیں اٹھا اٹھا کر تھکا ہوا حسین، بڑی مشکل سے حسین گھوڑے سے اترا۔ آزاد اور سکینہ کہتی ہے بابا آپ جھولی بنا مجھے سینے پہ سے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آزاد اور حسین بڑی مشکل سے گھوڑے سے اترے، جھولی بنائی، سکینہ کو گلے سے لگایا۔ ازادر اب سکینہ کے آنسو نکل رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں سکینہ بیٹا ابھی نہ رو، تو روتی ہے نا میرا جگر کا باب ہوتا ہے، او میری بیٹی میرے بعد تُو نے بہت رونا ہے۔ ایک اس وقت روئی ازادر۔ پھر جب 11 محرم کا دن تھا، سادات کا لٹا ہوا قافلہ مقتل سے آ کر گزرا، ازادر سب سے پہلے سکینہ بابا کے لاشے پر آئی، خود کو بابا کے لاشے پر گرا کر کہتی ہے بابا تیرے جانے کے بعد ہم اجڑ گئے، اجرکم اللہ۔ آزاد جب اس سادات کا لٹا ہوا قافلہ آزاد شام کے دربار میں پہنچا، اللہ اکبر، یزید نے دیکھا سکینہ کا ایک ہاتھ گلے پہ ہے، ایک ہاتھ چہرے پہ ہے۔ تیسری حالت سکینہ کی یہ تھی کبھی دایاں پاؤں زمین سے اٹھاتی تھی، کبھی بایاں پاؤں زمین سے اٹھاتی تھی، اجرکم اللہ۔ آزاد یزید تخت سے اتر کر آیا، آ کر پوچھتا ہے اے معصومہ کیا وجہ ہے، کبھی دایاں پاؤں زمین سے اٹھاتی ہے، کبھی بایاں پاؤں زمین سے اٹھاتی ہے۔ آزاد بی بی کہتی ہے ظالم، شام کے ایک راستے میں قافلے سے رہ گئی تھی، تیرے سپاہیوں نے مجھے پتھروں پہ بھگایا، تیرے سپاہیوں نے مجھے کانٹوں پہ، اجرکم اللہ۔ آزاد اجرکم اللہ۔ سفیر روم بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا اے یزید اس بچی سے پوچھ ایک ہاتھ گلے پہ دوسرا ہاتھ چہرے پہ کیوں ہے؟ ازادر یزید نے آ کر پوچھا اے معصومہ ایک ہاتھ تیرا گلے پہ کیوں ہے، دوسرا ہاتھ تیرا چہرے پہ کیوں ہے؟ ازادر یزید نے جب سوال کیا نا، معصومہ کی ڈھا نکل گئی، رو کے کہتی ہے او ظالم، ان تیرے سپاہیوں نے ہم سب کو ایک ہی رسم میں قید کیا تھا۔ ازادر بی بی کہتی ہے میری پھوپھیاں جب چلتی تھی کمر جھکا کے چلتی تھی، جب بھی اوپر کمر سیدھی کرتی تھی میرے پاؤں کی تلیاں زمین، اجرکم اللہ۔ آزاد پھر دوسرا سوال کر کے کہتا ہے اے معصومہ مجھے یہ بتلا تیرا ایک ہاتھ چہرے پہ کیوں ہے؟ بی بی کہتی ہے او ظالم، میری پھوپھیوں کے سروں کے بال بڑے تھے، انہوں نے بالوں سے پردہ کیا ہوا ہے، میں بھی سید زادی ہوں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھر یزید نے پوچھا اے معصومہ کربلا سے لے کر یہاں تک سب سے زیادہ دکھ کہاں پہنچے؟ بی بی کہتی ہے او ظالم، مذ قتل ابی لم انم، جب سے میرا بابا مارا گیا ہے میں سوئی ہی نہیں، اجرکم اللہ۔ بی بی کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی، جب میں سوتی ہوں میں دیکھتی ہوں خون کا دریا ہے، میرا بابا اس خون میں گرفتار ہے، اجرکم اللہ۔ آزاد زندان میں آئے، زندان وہ ملا تاریخ میں ملتا ہے جس زندان کی چھت نہیں تھی۔ آزاد صبح کا وقت ہوتا تھا، بھائی کے ساتھ بیٹھتی دیکھتی تھی اوپر سے پرندے گزر رہے ہیں، پوچھتی تھی سجاد بھائی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ رو کے فرماتے تھے او سکینہ بہن یہ روزی کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ پھر شام کو جب واپس آتے تھے پھر پوچھتی سجاد بھائی اب کہاں جا رہے ہیں؟ بی بی جب یہ پوچھتی تھی امام فرماتے تھے سکینہ اب یہ اپنے وطن کو لوٹ کے جا رہے ہیں۔ آزاد اور سکینہ پوچھتی تھی بھائی سجاد کیا ہم بھی کبھی وطن پہ جائیں گے؟ رونا شروع کر دیتے امام فرماتے تھے او سکینہ بہن ہر کوئی وطن پہ جائے گا، تو ادھر اکیلی شام میں رہے گی، اجرکم اللہ۔ آزاد اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آزاد اور سکینہ کو بھی نیند نہیں آتی تھی، امام سجاد کو بھی نیند نہیں آتی تھی، بڑے بڑے مشکل سوال پوچھتی تھی سجاد بھائی نیند مجھے بھی نہیں آتی، نیند تجھے بھی نہیں آتی، سجاد بھائی تو کیوں نہیں سوتا؟ امام فرماتے تھے سکینہ بہن جس کی پھوپھیاں قید میں ہوں، جس کی مائیں قید میں ہوں، بیٹے کیسے سو سکتے ہیں؟ اجرکم اللہ۔ آزاد پھر سوال پوچھتی سجاد بھائی جب ہم آئے تھے نا بابا کا لاشا دھوپ میں پڑا تھا، کسی نے میرے بابا کو دفنایا بھی ہوگا یا نہیں؟ بس آزاد جب آخری رات تھی سکینہ کی، عالم خواب میں دیکھتی ہے یزید کا محل ہے، بابا کا لاشا، بابا کا سر تشت میں پڑا ہوا ہے، یزید ملعون
شراب بھی پیتا ہے، جو شراب بچتی ہے بابا کے رخساروں پہ پھینکتا ہے۔ خیزران کی چھڑی، ازادر خیزران کی چھڑی، شاید آپ نے خیزران کا سلام سنا ہوا۔ خیزران کی وہ چھڑی ہوتی ہے جس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ملعون امام کے رخسارے کو مارتا تھا، کہتا تھا اے حسین اسی شراب کو تیرے نانا نے حرام کی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیری جوانی کو سلامت رکھے۔ اجرکم اللہ ازادارو۔ رات کو روئی ہے سکینہ۔ جب سکینہ روئی نا دکھی دکھی بہن کی، ازادر پردہ دار رونا شروع کرتی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے اس وقت یزید ملعون ایک اس کا غلام تھا طاہر دمشقی، اس کی جھولی میں سر رکھ کے سویا ہوا تھا۔ یہ دیکھتا ہے امام کا سر پرواز کرنے لگا۔ امام کا سر یزید کے سامنے آ کر کہتا ہے او یزید، اللہ تجھے تیرے بچوں سے ایسے جدا کرے جیسے تو نے مجھے میرے بچوں سے جدا کیا ہے۔ بس ازادر ڈر گیا، اس نے بلایا سپاہی کو، جا یہ حسین کا سر زندان میں دے کر آ۔ ازادر اس نے سر اٹھایا، آ کر زندان کے دروازے پہ رکا، کہا سجاد یزید نے تیرے بابا کا سر بھیجا ہے۔ اجرکم اللہ ازادر۔ امام نے بابا کا سر اٹھایا، زندان میں آیا، کہتے ہیں سکینہ بابا ملنے آیا ہے۔ اجرکم اللہ ازادر۔ بی بی کہتی ہے سجاد بھائی میں مٹی پہ سوتی ہوں، بابے کا سر میرے سینے پہ رکھ۔ بھائی سجاد کربلا سے پہلے میں بابے کے سینے پہ سوتی تھی، اب بابے کا سر میرے سینے پہ رکھ۔ اجرکم اللہ ازادارو۔ امام نے بابے کا سر بہن کے سینے پہ رکھا، اٹھ بیٹھی سکینہ، بابے کا سر جھولے میں لیا، دکھی بہن کرنا شروع کر دیے۔ رو کے کہتی ہے یا بتا من کا ورید کلت شانم، بابا تیری لگے کس نے کاٹی، بابا تیری داڑھی خون سے کس نے خضاب کی۔ اجرکم اللہ ازادارو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دکھی بہن کرنا شروع کر دیے، رو کے کہتی ہے بابا تیرے جانے کی دیر تھی، بابا ظالموں نے ہمارے خیمے جلا دیے، بابا ظالموں نے ہماری چادریں لوٹ لی۔ رو کے کہتی ہے ازادر بہن کرتے کرتے سکینہ کا منہ پھر گیا اس طرف جہاں پر اینٹوں کا تکیہ لگا کے سوتی تھی۔ رو کے کہتی ہے بابا تیرے میرا غریب بابا، تیرے قاتلوں کی بیٹیاں بابا نرم بستروں پہ سوتی ہیں، بابا مجھے بھی مٹی پہ نیند نہیں آتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ رو کے کہتی ہے بابا وہ تیرے قاتلوں کی بیٹیاں ٹھنڈا شربت پیتی ہے۔ بابا شام کے راستے میں ایک جگہ پر قافلہ رکا، میں نے سجاد سے پوچھا سجاد بھائی اگر اجازت دے میں بھائی کے قاتل سے پانی لے کر آتی ہوں۔ بی بی کہتی ہے بابا میں خالی جام اٹھا کر آئی، ظالم کو کہا ظالم مجھے پانی دو، ظالم کہتا ہے معصومہ پہلے خود پیئیں گے بچ گیا تو دیں گے۔ بابا ظالم پانی پیتے رہے، میں پیچھے چلتی رہی، جب خود پی لیا پھر سپاہیوں کو پلایا۔ بابا تو مجھے پتا چلا شاید مجھے پانی مل جائے، وہ تیری عزت کی قسم ہے بابا پھر حیوانوں کو پلایا۔ بابا اب مجھے یقین ہو گیا اب مجھے پانی دیں گے، وہ تیری عزت کی قسم ہے بابا مجھے پانی نہیں ملا، جو پانی بچا ظالم مجھے دکھلا کے زمین میں پھینک دیا۔ اجرکم اللہ ازادر۔ بی بی کہتی ہے بابا میں ٹھنڈی ریت اٹھا کر کبھی آنکھوں پہ لگا دیا، کبھی رخساروں پہ لگا دی، کبھی لبوں پہ لگا دیا، بابا تیرے بعد بیٹی اجڑ گئی۔ رو کے کہتی ہے بابا تیرے قاتلوں کی بیٹیاں ریشمی لباس پہنتی ہیں، بابا آنکھیں کھول سکینہ نے ابھی وہی پہنا ہوا ہے جسے شام غریب آگ لگی تھی۔ اجرکم اللہ ازادر رونا شروع کر دیا، رو کے کہتی ہے بابا بابا دیکھ بیٹی اجڑ گئی، بابا میں تجھ حسین سخی کی بیٹی تھی، بابا تیری عزت کی قسم ہے بابا ظالم اگر دور مانگتا میں اتار دیتی، بابا میرے دور ایسے اتارے گئے، بابا میرے کان زخمی ہو گئے، بابا نہ میں دائیں سو سکتی ہوں نہ میں بائیں سو سکتی ہوں، بابا بیٹی اجڑ گئی ہے۔ اجرکم اللہ ازادر۔ اگلا بہن کر کے کہتی ہے بابا آنکھیں کھول، یہ بہنیں بھی بیٹھی ہیں، یہ بے پردہ
اپنا منہ باب